ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب کے آنے بیٹھنے اور توجہ کے ساتھ سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہمارے آل اولاد اور ہمارے خواتین کو روزانہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو بچے طالب علم کی حیثیت سے مدارس میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اللہ ان کی برکت سے پوری دنیا میں امن نصیب فرمائے۔ قریش کے معزز ترین سردار حلم اور بردبار کے پیکر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور 70 دشمن مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو گئے تو ان کو چھڑانے کے لیے یہ مکے سے مدینہ آئے، اور جب آئے تو وہ وقت تھا مغرب کا جس میں نماز ادا ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے نماز کے اندر، اور حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میرے کانوں میں اللہ کا کلام داخل ہوا وہ سورہ طور کی یہ آیتیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ یہ آیتیں جو انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنی زبانی خود کہا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ قرآن کی طاقت سے میرا دل پھٹ جائے، کہ قرآن کی طاقت سے یہ جو لف و نشر ہے نا قرآن کے اندر، ام خلقوا من غیر شیء، کس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی نے تمہیں پیدا کیا؟ ام هم الخالقون، کیا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ اللہ کا سوال ساری انسانیت سے۔ ام خلق السماوات، کس نے آسمان کو بنایا؟ کس نے زمین کو بنایا؟ یہ جو طاقت ہے نا، اور صحابی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میرا دل کیا ہو جائے؟ پھٹ جائے۔ کون ابھی اسلام نہیں لائے؟ کون اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں؟ ابھی کلمہ نہیں پڑا، ابھی اسلام داخل نہیں ہوا اندر، ابھی یہ مسلمان نہیں بنے، قرآن کتنا اثر کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے کلام پاک، ہم اس کی قدر کریں، ہم اسے پڑھیں، اور ہم اس کی تفسیر کے حلقوں میں بیٹھیں تاکہ کل جنت میں تفسیر کے حلقے لگیں تو اللہ وہاں ہماری جگہ نصیب فرمائے۔ قرآن کے اندر تو علماء، محدثین، فقہا، اللہ والے، کتب، ابدال، بزرگان دین اپنے اپنے علم کی سطح پر قرآن کو کھول کر بیان کریں گے، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ خود اس کے راز کھولتے چلے جائیں گے، تب پتہ چلے گا اس کا یہ بھی راز تھا، اس میں یہ بھی مفہوم تھا۔ تو جیسے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اس تفسیر کے حلقے کے موقع بنا کر اللہ نے ہمیں اس میں جوڑا ہے، دعا کریں یا اللہ جنت میں بھی ایسی مجالس میں ہمیں موقع نصیب فرما۔ تو اللہ جب کھولیں گے قرآن کے راز تو سوچو کیا لذت آئے گی۔ علم کی ایک عجب لذت ہے، یہ حاصل کرنے والے کو ہی پتہ چلتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک خوبصورت محل بنایا، اور بہلول جو ان کے زمانے کے بڑے اللہ والے تھے ان کو بلا کر دکھایا اور کہا اس دیوار پر کچھ لکھا دیں آپ نصیحت والی باتیں۔ تو بہلول نے اس دیوار پہ لکھا کہ اے خلیفہ ہارون رشید، تم نے مٹی کو اٹھایا ہے مٹی پر، تم نے مٹی کو اٹھایا ہے مٹی پر، اور تم نے اسے مٹی پر کھڑا کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی۔ اتنی بات پہ اتنا روئے ہیں خلیفہ ہارون رشید، احساس ہو گیا کہ کتنا بھی خوبصورت محل بناؤ دنیا میں
آخر منزل تو قبر ہی ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے بنا دیں۔ پانی اوپر اٹھ جائے تو اسے بھانپ کہتے ہیں، وہی پانی اوپر سے نیچے برسے تو کیا کہتے ہیں؟ بارش کہتے ہیں۔ اگر جم کر گرے تو اولے کہتے ہیں، اگر گرنے کے بعد جم جائے تو برف کہتے ہیں، پتے پر جم جائے تو صبح صبح شبنم کہتے ہیں، پھولوں سے نکالے تو عرق کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے اللہ نے نکالا تو کیا کہا ہم نے؟ زمزم۔ اور ہمارے پیارے نبی کے پیاری پیاری انگلیوں سے پانی نکلے گا تو اسے آب کوثر کہیں گے۔ پانی ایک ہی ہے، اور جب اللہ چاہیں گے وہ شکل ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی قرآن ہے۔ اور اس کی قدر کیسے؟ کہ اس کی تلاوت کے ساتھ، اس پر عمل کرنے کے ساتھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو تلاوت اور عمل دونوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب کہ تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی تو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 150 پر 3 ہے۔ اس کا تعلق بھی اوپر کی آیتوں سے ہی ہے، اور عنوان کیا چل رہا ہے؟ غزوہ احد کی ہزیمت۔ جو غزوہ احد میں حالات پیش آئے، اسی حالات کی ایک ایک بات کی اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، ہم یہ کرنے والے تھے، تمہاری غلطی اور خطا اور اجتہاد کی وجہ سے یہ ہوا۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، غلطی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سوچنے سمجھ کر کرنے کے باوجود بھی غلط ہو جاتا ہے، ساری چیزیں سوچ کر سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں پھر بھی غلطی ہو جائے، اور ایک ہے شروع سے ہی جان بوجھ کر غلط کرنے کا ارادہ، غلط نیت اور غلط عمل۔ تو پہلی والی جو غلطی ہوتی ہے، سوچ کر سمجھنے کے باوجود بھی خطا ہو جائے، اسے اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، آدمی سوچ سمجھ کر جائے پھر بھی غلط ہو جائے گا، حالانکہ اس کے دل میں، ارادے میں، نیت میں کوئی غلطی نہیں تھی، وہ سب صحیح کرنا چاہتا تھا، وہ سب درست کرنا چاہتا تھا، پھر بھی غلطی ہو گئی۔ اسے کیا کہیں گے؟ اجتہادی غلطی۔ اجتہاد یعنی سوچ سمجھ کرنے کے باوجود بھی غلطی ہو گئی، خطا کہیں گے، اجتہادی خطا۔ اور ایک ہے شروع سے ہی نیت بری ہے، غلط کرنے کا کام نیت ہے، اسے تو جان بوجھ کر کہیں گے۔ تو یہ جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ جو خطا ہوئی ہے جنگ احد میں، غزوہ احد میں، یہ اجتہادی خطا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ نے خود وضاحت فرما دی کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں، دلوں میں کیا چل رہا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ مگر بعض حضرات 1400 سال کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرات صحابہ نے کتنی بڑی غلطی کر لی، اللہ نے کیسے ان کو ڈانٹا ہے، کیسے ان کو پکڑا ہے۔ اور اوپر کی جو آیت گزری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 پر 9 ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر 1400 سال کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرات صحابہ مرتد ہو گئے۔ حضرت صحابہ کیا ہو گئے؟ یردونکم کے لفظ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں مرتد ہو گئے۔ دیکھو اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ لوگ پھر گئے، کافروں کی بات میں آ گئے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے، اللہ نے ان کی پکڑ کی ہے، اللہ نے ان کی غلطی کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایسے عوام کے سامنے ان آیتوں کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ سے غلطی ہوئی اور یہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ یردونکم کا کیا مطلب ہے؟ ارتداد ہے اور کیا ہے؟ ایسی باتیں امت کے سامنے لا کر 1400 سال کے بعد لوگ صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اتنا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آیت کی شروعات کیسے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر یہ مرتد ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ یوں کہتے کہ اے ایمان والوں؟ آیت کی شروعات بتا رہی ہے کہ وہ ایمان والے تھے، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور تم 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہو کہ مرتد ہو گئے۔ اگر اللہ ان سے واقعتاً ناراض ہوتے اور اگر اللہ نے ان کو معاف نہ کیا ہوتا تو پھر یا ایھا الذین آمنوا نہ ہوتا، بلکہ یا ایھا الناس ہوتا، کوئی اور جملہ ہوتا، مگر یا ایھا الذین آمنوا تو نہ ہوتا۔ آیت کی ابتدا بتا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین، اے ایمان والوں۔ جب اللہ نے ایمان والا کہہ دیا تو پھر تم 1400 سال کے بعد انہیں مرتد کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ مگر یہ اللہ نے ان کو جو تنبیہ فرمائی ہے یہ اس لیے ہے کہ صحابہ ہی ہیں وہ جماعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کو صحیح طور پر لے کر امت تک پہنچانے کا ذریعہ۔ ان سے چھوٹی سی بھی غلطی اللہ کو برداشت نہیں، کیوں کہ آنے والی قیامت تک امت انہی کو تو لے کر چلے گی۔ یہ نبی کے درمیان کا واسطہ ہے، یہ پہلی جماعت ہے، اور یہی جماعت ہے جو پوری دنیا میں اسلام پہنچانا ہے۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو پھر آنے والی امت کیا کہے گی؟ اس لیے اللہ نے اتنی سی بات پر بھی پکڑ فرمائی اور صحابہ کو مخاطب کر کے پوری امت کو سمجھایا، خبردار کبھی کافروں کی اطاعت نہ کرنا۔ حالانکہ نعوذ باللہ کبھی کوئی صحابی کسی کافر کی اطاعت کر سکتے ہیں، وہم و گمان بھی نہیں، وہم و گمان بھی نہیں۔ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی شروعات کیسے ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی اتقوا اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کرو۔ کیا کسی نبی سے، رسول سے یہ ممکن ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافروں کی اتباع کریں گے؟ تو پھر یہ اللہ کا یوں کہنا کہ اے نبی جی اللہ سے ڈرو، کافروں کی بات میں نہ آنا، کافروں کی اطاعت نہ کرنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے پوری امت کو سمجھایا ہے۔ نعوذ باللہ نبی سے ایسی خطا خواب میں بھی نہیں ہو سکتی، حقیقت میں تو کیا بات ہے۔ کہیں اور اللہ پاک نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی جی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی خسارے میں چلے جائیں گے۔ نعوذ باللہ کبھی نبی شرک کریں گے؟ تصور ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرات انبیاء، حضرات رسول تو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ شرک کہاں کریں گے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، اتنا بڑا گناہ شرک جیسا کہاں سے کریں گے؟ مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی جی مخاطب آپ ہیں اور سبق پوری امت کو ہے کہ شرک اتنا گھناؤنا عمل ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ کسی نبی رسول سے بھی ہو جائے تو اللہ انہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ نعوذ باللہ حضرات انبیاء اور رسول کافروں کی اطاعت سے اور شرک سے تو پاک ہیں۔ جیسے ایک موقع پر یہودیوں کی ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کیا تو وہ پکڑی گئی، اور فیصلہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں فیصلہ کروں تو قرآن کے مطابق کروں گا۔ تو سارے یہودیوں نے کہا ہمیں منظور ہے، اور قرآن میں چوری کی سزا کیا ہے؟ فَاخْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور کے دونوں ہاتھ کیا کر دیے جائیں؟ کاٹ دیے جائیں۔ جب چوری ثابت ہو گئی، گواہوں نے گواہی دے دی، جرم ثابت ہو گیا، تو پھر اب چور کے چاہے مرد ہو یا عورت دونوں ہاتھ کٹ کر دو۔ آج کے شاید اخبار میں یا کل کے اخبار میں دیکھا آپ نے، ہمارے کرناٹک کا جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے ایک جج، غیر مسلم جج نے، شاید ٹی نٹراج نام ہے ان کا یا آر نٹراج کچھ ایسا نام ہے ان کا، کل کے شاید اخبار میں ہے آخری پنے پر،
تو ہمارے کرناٹک کے ہائی کورٹ کے غیر مسلم جج نے کہا کہ جرم کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم کے ہاتھ توڑ دیں یا پیر توڑ دیں. ایک غیر مسلم جج کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ہمارے کرناٹک کے ہائی کورٹ کے جج کا بیان ہے, اخبار میں چھپا ہے, کہ جرم کو, جرائم کو روکنے کے لیے مجرم کا کیا کریں, یا تو ہاتھ توڑ دیں یا تو پیر توڑ دیں, تبھی جرم رک سکتا ہے. ورنہ اس طرح سے معصوم بچیوں کی عزتوں سے یہ لوگ کھیلتے رہیں گے. کسی کا بھی ایک ہاتھ پیر توڑیں گے, پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی دوسرا گناہ کرنے کی, جرم کرنے کی. یہ ایک غیر مسلم کا بیان ہے. یہی تو قرآن میں ہے. سبحان اللہ. قرآن میں کیا ہے؟ ایک چور کے ہاتھ ساری انسانیت کے سامنے کاٹو گے, دوبارہ کوئی چوری کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. ایک زنا کرنے والے کو اگر آپ باندھ کر پتھر پھینکیں گے, کوئی اور جرم نہیں کرے گا. ایک قاتل کا سر سب کے سامنے قلم کیا جائے گا, پھر اور کوئی دوسرا قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. یہی تو قرآن ہے, یہی تو شریعت ہے, یہی تو اسلام ہے. ان کی زبانوں سے اللہ نکال رہے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے ہاتھ پیر توڑو. تو جب یہودیوں کی ایک عورت کی چوری ثابت ہو گئی اور فیصلہ آتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو سارے یہودی راضی ہو گئے, اور پیچھے سے یہودیوں کا کام ہے, پیچھے سے ہمیشہ کیا کرتے ہیں, سازش کرتے ہیں, پسے پردہ, مخفی طور پر. تو فوراً انہوں نے منہ بولے بیٹے, جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, ان کو بلا کر ان سے درخواست کی کہ جا کر تھوڑا, اس لیے کہ نبی ان سے بڑا پیار کرتے تھے, منہ بولے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے, کہ آپ تھوڑا جا کر کہہ دیں کہ اگر ہمارے ساتھ رعایت کی جائے گی اگر آج, تو ہم ہو سکتا ہے اسلام کے اندر آ جائیں. تو ویسے ہی وہ صحابی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے نبی, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ تھوڑا سا رعایت کر دیں, اگر یہ جو ان کا نام, یعنی ان عورت کا نام تھا فاطمہ, کیا نام تھا, ان یہودیہ عورت کا نام جو چوری کر کے سپڑی گئی, وہ ان کا نام کیا تھا, فاطمہ تھا. کہ اے نبی جی, اگر یہودیوں کی اس عورت فاطمہ کو اگر آج آپ نے تھوڑا سا رعایت کر دیا, ہو سکتا ہے شاید یہ اسلام کے اندر آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال میں فرمایا, خبردار اگر قرآن کے خلاف کوئی بات کی تو. اور فرمایا یہ تو کسی اور کی فاطمہ ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, یہ تو کوئی اور فاطمہ ہے, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور وہ چوری کر کے پکڑی جاتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹتا. گناہ کر کے ہم کسی کافر کو اسلام کے قریب نہیں کر سکتے. قرآن کے خلاف کوئی کام کر کے ہم یوں سمجھے کہ حکمت ہے لوگ اسلام میں آ جائیں کہ نہیں آ سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فاطمہ بھی اگر ہوتی, کیا مطلب اس کا, کہ نعوذ باللہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سوچ سکتی ہیں چوری کے بارے میں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا. تو کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے, تب جا کر باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اسی طرح یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں, اے میرے نبی کے صحابہ, کافروں کی بات میں مت آنا. ورنہ کوئی صحابی کسی کافر کی بات میں نہیں آتے تھے. یہی سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن اشرکتا, کہ اگر کسی نبی اور رسول سے شرک ہو جائے تو اللہ انہیں بھی معاف نہیں کریں گے. ورنہ تو کسی نبی اور رسول سے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا شرک کا. تو میرے عزیزوں, یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ, اے میرے بندوں, کافروں کی بات میں مت آنا, ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, آنے والی امت تک بات پہنچانے کے لیے. مگر آج 1400 سال کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرات صحابہ سب کے سب مرتد ہو گئے سوائے 4 کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی غزوہ احد میں, جھوٹی خبر, تو سارے اکثر صحابہ ہمت ہار گئے تھے.
مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ. یہ کچھ ایک طبقہ ہے جو حضرات صحابہ پر اعتراض کرتا ہے. حالانکہ ان کا پہلا جواب یہی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو. اگر وہ مرتد ہوتے تو کیا اللہ یوں فرماتے کہ اے ایمان والو؟ پہلا جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب، بھائی انہوں نے ان سے جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی تھی تبھی تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اگر جان بوجھ کر ہوتی تو کیا اللہ معاف کر دیتے؟ اچھا، تیسرا جواب، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آنا بھی تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ مال غنیمت حلال ہے. مال غنیمت حلال ہے. چوتھا جواب، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرنا، یہ دیکھا جائے گا کہ صورت کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں، بیویوں میں ایک باندی تھی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک بادشاہ مقوقس نے بطور تحفہ اور ہدیے کے ماریہ قبطیہ کو باندی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تھا. ایک بادشاہ کی طرف سے نبی کو ہدیہ ملا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ نبی کوئی نکاح اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے. تو وہ باندی بن کر آئی تھی بادشاہ کی طرف سے ہدیتاً، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح فرما لیا. مگر ان کے ایک رشتہ دار تھے، وہ کبھی کبھی آتے جاتے تھے ان سے ملنے جلنے کے لیے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم حاضری، یعنی آپ گھر میں نہیں تھے اس وقت، وہ شخص آیا اور چلا گیا. لوگوں میں افواہ اڑ گئی کہ نبی کے گھر میں کوئی اجنبی نبی کی غیر حاضری میں آ کر گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو ہمارا نبی کو آیا غصہ، اس لیے کہ نبی کے گھر میں نبی کی حاضری میں بھی آنے کے لیے اجازت چاہیے. نبی گھر میں ہوں، الحمدللہ نبی اپنے گھر میں موجود ہوں. نبی کا گھر تو کوئی معمولی گھر نہیں ہے کہ یوں منہ اٹھایا ہے گھر کے اندر داخل ہو گئے. بھئی نبی کا گھر ہے، رسول کا گھر ہے، خاتم النبیین کا مکان ہے. اس میں آنے کے لیے جبریل کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے. انسان تو بہت دور کی بات ہے، جبریل بھی باہر کھڑے ہیں تب تک اجازت نہیں ملتی. یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کی غیر حاضری کے موقع پر کوئی آئے اور چلا جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، بالکل جیسے گھر میں ہم لوگ آرام فرماتے ہیں. تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے اجازت چاہی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے ہمارا نبی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت چاہی، باہر کھڑے ہیں. تو ہمارا نبی لیٹے لیٹے فرمایا عائشہ کو اجازت دے دو، ابوبکر کو اندر بلاؤ. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاؤ اور نبی لیٹے رہے جیسے گھر میں ہم آرام کرتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی. باہر کھڑے ہیں، اجازت چاہ رہے ہیں. نبی نے فرمایا عمر کو بھی آنے کی اجازت ہے، تو وہ بھی اندر آ گئے اور نبی لیٹے لیٹے آرام فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے اجازت چاہی کہ اے نبی جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ. پھر آپ لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے سے اپنے بدن کو ڈھک لیا. پھر کہا کہ عثمان اندر آ جاؤ. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سارا ماجرا دیکھا تھا، انہوں نے بعد میں نبی سے پوچھ لیا کہ اے نبی جی میرے والد آئے، آپ اٹھے نہیں، آپ آرام کر رہے تھے. حضرت عمر آئے تب بھی آپ لیٹے رہے. اس حضرت عثمان پر آنے پر اتنا اہتمام. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو میرا وہ امتی ہے جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ اس کا لحاظ کروں. یہ عثمان یستحی الملائکہ، فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. تو اندر آنے کے لیے بڑے سے بڑے صحابی اجازت لے کر اندر آتے تھے، بغیر اجازت کے کیسے آ سکتے ہیں نبی کے غیر حاضری میں. تو ایک شخص آیا حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر میں اور پھر نبی کے غیر حاضری کے موقع پر. تو یہ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ہمارے نبی تو غصہ تو آنا تھا
اس لیے کہ بہت بڑا جرم ہے، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی آئے اور حضرت علی کو ساری بات بتا کر کہا کہ جہاں بھی ملے اسے وہیں پر قتل کرو۔ نبی کا حکم ہے کہ جاؤ پورا کرو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ننگی تلوار نیام سے نکال کر نکلے ہیں تلاش میں اس بندے کے، تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر ہے، تو پھر سیدھے حضرت علی پہنچے وہاں پر، اور جب اس نے دیکھا حضرت علی کو ننگی تلوار لے کر آتے ہوئے تو یہ دوڑا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حضرت علی اس کے پیچھے دوڑے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے اس کے نیچے کا تہبند کھل گیا اور اس کا بدن نظر آ گیا، جس سے حضرت علی نے اچانک حضرت علی کی نظر پڑ گئی، بھاگ رہے ہیں وہ بھگا رہے ہیں، وہ نیچے گر گیا، کپڑا کھل گیا، تو حضرت علی نے دیکھا کہ وہ تو مرد ہے ہی نہیں، وہ تو خنثی ہے، وہ تو نامرد ہے، وہ تو مرد ہے ہی نہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں کیا، تو پھر سیدھا واپس نبی کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نبی جی یہ حالت ہوئی، یہ ماجرا پیش آیا، میں آپ کا عنوان سمجھتا ہوں، میں آپ کا مقصد سمجھتا ہوں، اس وجہ سے میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو نبی نے فرمایا علی تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے بہت عمدہ فیصلہ لیا، بہت اچھا کام کیا تم نے، ورنہ اللہ کے پاس پھر میں پکڑا جاتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت علی نے نافرمانی کر دی، نہیں، مقصد آپ عنوان دیکھیں، آپ موقع محل دیکھیں، آپ کس بات کا کیا عنوان ہے، کیا موقع ہے۔ جب صلح ہو رہی تھی مکے کے مشرکین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، تو اگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، اور لکھنے والے نے کاتب نے لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ محمد رسول اللہ۔ تو دشمنوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں، مٹاؤ، صرف محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہ لکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ مٹا دو، تو انہوں نے کہا نبی جی میں آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی نے فرمایا لاؤ میں خود مٹاتا ہوں۔ تو یہاں جو صحابی نے یہ کہا کہ اے نبی جی میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، یہ ادب ہے، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ کوئی یوں کہے کہ نبی کے کہنے کے باوجود بھی اس نے نہیں مٹایا، ارے بھئی یہ ادب ہے، یہ ادب کا موقع ہے، موقع محل بھی تو دیکھو، موقع محل بھی تو دیکھو۔ آخری عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بیماری کے ایام چل رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی اور قلم منگایا کہ میں کچھ باتیں وضاحت کے طور پر لکھا دوں، لے کر آؤ، کاپی لاؤ، قلم لاؤ۔ تو جب وہ اٹھ کر گئے تو حضرت عمر اندر آ رہے تھے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی قلم منگایا ہے، کچھ وضاحت کر کے دکھانا چاہتے ہیں نبی۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، نہ تم کاپی لاؤ گے نہ تم قلم لاؤ گے، دیکھتے نہیں نبی کی حالت کیسی ہے، ایسی حالت میں بھی تکلیف دو گے ان کو، بیمار آدمی ہے، بیماری میں تکلیف دو گے، کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ نبی کی سارے فرمان اور اللہ کا کلام موجود ہے، ہمارے لیے بس کافی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی کو تکلیف ہوگی۔ اور اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں 1400 سال کے بعد کیا کی لکھاتے تھے، جان بوجھ کو انہوں ہلو نہیں لکھنے دیے۔ سو موقع محل دیکھیں بھائی، انہوں نے صرف اس لیے روکا تاکہ بیمار آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ ہر چیز نافرمانی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں دل سے صحیح ہوتی ہیں، بعد میں غلط ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیتیں جو حضرات صحابہ کی شان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں، حضرات صحابہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کیوں فرماتا؟ تو صاف بات ہے۔ تو بعد میں تو اللہ نے فرما بھی دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ختم، معاملہ ختم، درگزر۔ اب کون 1400 سال کے بعد آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب کہ تم چلے جا رہے تھے۔ حضرات صحابہ کی ہمت پست ہو گئی، وہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی مگر ان تک آواز نہیں پہنچی، اس وجہ سے وہ مڑ کر نہیں دیکھے۔ بھئی آدمی دور ہے،
پیچھے سے آواز دے، سنائی دے تو مڑیں گے، نہیں سنائی دے تو کیسے مڑیں گے؟ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، کہ رسول تمہیں بلا رہے تھے اور تم جا رہے تھے. یہ آیت کو بھی سامنے رکھ کر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو نبی بلاتے تھے انہوں جاتے تھے منہ پھرا لگو، نعوذ باللہ. نہ اتنی دوری تھی درمیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہ لوگ سن نہیں پائے، اس وجہ سے وہ جا رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اس لیے کہ ان پر غم سوار تھا، پریشانی تھی، مصیبت تھی. پھر اللہ پاک ان کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے بندوں، اے میرے نبی کے صحابہ، غم نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چھوٹ گیا چھوٹ گیا، چھوٹے جانے والی چیز پہ کوئی غم نہ کرو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، آنے والی مصیبتوں پر سے گھبراؤ نہیں، یہ حالات آتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی جیت کبھی ہار، کبھی فتح کبھی شکست ہوتے رہے گی. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے، سب اللہ جانتے ہیں، دل میں کیا ہے، باہر کیا ہے، چاہت کیا ہے، سب اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کی شان جو ہے ان کی حضرت صحابہ کی شخصیات کی حفاظت کرنے کے اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. ان کا ادب، ان کا احترام